محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم قال الله عز وجل في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے، احسان ہے، بڑا ہی کرم ہے، بڑی مہربانی ہے میرے اور آپ کے پروردگار کی، جس نے آج یعنی شب رمضان کی 21ویں رات میں تاخرات کی تلاش میں، قدر کی رات کی تلاش میں ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو جیو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کہ جن کے صدقے میں ہمیں قدر کی رات بھی ملی، قرآن بھی ملا، رمضان بھی ملا، روزہ بھی ملا، مختلف عبادتیں ملی۔ دوستو، آج آپ نے قدر کی رات کے بارے میں جمعہ میں سنا ہوگا۔ میں اس مختصر 2-4 باتیں کہتا ہوں، زیادہ کہنے نہیں جاتا۔ صحابہ کو نیکیاں کمانے کا شوق تھا، نیکیوں کے جمع کرنے کا شوق تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان حضرات کو نیکیوں کے جمع کرنے کی خواہش تھی، نیکیوں کے کمانے کی خواہش تھی، نیکیوں کے بڑھانے کی خواہش تھی۔ انتظار کرتے تھے کہ کوئی حکم ہو جائے اور پھر ہم جو ہے نیکیاں کمائیں، جمائیں، نیکیاں بڑھائیں۔ لیکن افسوس، آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، نیکیوں کو بڑھانے کے بجائے، نیکیوں کو جمانے کے بجائے، نیکیوں کو کمانے کے بجائے بے ضرورت ہمارا اپنا وقت گلیوں میں، بازاروں میں، چبوتروں پر، موبائلوں میں ادھر ادھر گزر رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک حدیث سنیے، صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی ان کے درمیان بیٹھے تھے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں سنو، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا اور اللہ نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے دیے تھے۔ کتنے بیٹے دیے تھے؟ 1000 بیٹے دیے تھے، اور وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ جب بیٹا جوان ہوتا تو اس کے اندر طاقت آتی، وہ قوت والا بن جاتا، بادشاہ اس کو کافروں کے خلاف جہاد میں بھیجتا، وہ جہاد کرتا، شہید ہو جاتا۔ اس طریقے سے جاتے جاتے لڑتے لڑتے 1000 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ دنیا کے اندر کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک باپ جس کے 1000 بیٹے
اور 1000 بیٹے شہید ہو جائیں، اس سے زیادہ کسی اور کو ثواب ملا ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک جو ہے ایسا نہیں دیکھا، ایسے انسان کو نہیں دیکھا، ایسے انسان کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ 1000 شہیدوں کا باپ کہلانے والا، وہ تو بہت ہی زیادہ نیکیاں کمانے والا ہوگا، بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنے والا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں سنا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو بتلا دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل یہ صورت قدر لے کے آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، یہ تمہارے صحابہ اس بات پہ حیران ہیں، اس بات پہ پریشان ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسا باپ، ایسا بادشاہ جس کے 1000 بیٹے، ان کے شہید ہونے پر ان کو کتنا ثواب ملا، لیکن میرے محمد کا امتی قدر کی رات میں ایک رات میں عبادت کر لے گا، قدر کی رات اسے میسر ہو جائے گی، اس رات کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اور ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور پھر جو ہے اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوگی۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی ہے، اور ایک رات کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہو جائے گی، افضل ہو جائے گی، عظمت والی ہو جائے گی، برکت والی ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ قدر کی رات کے بارے میں پھر فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پہ اتر کے آتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی آتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ جبرائیل کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد جبرائیل کا آنا بھی بند ہو گیا، لیکن سال میں ایک مرتبہ وہ بھی قدر کی رات میں آئیں گے، دوسری رات میں نہیں، قدر کی رات میں تشریف لائیں گے۔ اور پھر یہاں مثال کے طور پر، یہاں ہماری مدینہ مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھ کر ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فکر میں بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن سن رہا ہے، کوئی جو ہے تقریر کر رہا ہے، قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی لوگ سن رہے ہیں، یہاں پر آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے آ کر ان لوگوں کی عبادت، جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ لوگ جب دعا کریں گے ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش سے جو ہے آسمان اول پہ تشریف لائیں گے، اور فرشتوں کو بلائیں گے، اے فرشتوں دیکھو آج دنیا کے اندر یہ جو ہے قدر کی رات ہے، میرے محمد کے امتی مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کولار کی مسجد میں، فلاں دنیا کے مساجد میں بیٹھے ہیں، نام لے لے کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے محمد
کے امتی بیٹھے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، بتاؤ اے فرشتوں میں ان کا کیا اجر دوں؟ فرشتے فرمائیں گے آئے اللہ تو بہتر جانتا ہے ان کا اجر کیا دے گا، کیا ہوگا، کیا دے سکتا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے کہیں گے جاؤ میرے فرشتے بھی زمین پر ہیں اور تم بھی چلا جاؤ، میرا جبرائیل بھی زمین پہ بیٹھا ہے تم بھی زمین پہ چلا جاؤ، جو لوگ وہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر تم آمین کہنا۔ یاد رکھو جب تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو گے تو میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رات مقدس رات ہے، تماشے کرنے کی رات نہیں ہے، غیبت کرنے کی رات نہیں ہے، دل لگے اور مذاق کرنے کی رات نہیں ہے۔ اس رات کو پانا ہے، جگنا بھی پڑے گا، زبان کو قابو کرنا بھی پڑے گا، اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گا۔ جب کہیں جا کر یاد رکھیے ایک مرتبہ مدینے کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی مسجد نبوی میں تھے، دو صحابی لڑتے ہوئے آئے، تاخراتے تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، دو صحابہ لڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قدر کی رات کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ہم لڑتے رہیں گے، ہم جھگڑتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ قدر کی رات ہمیں نہیں میسر فرمائے گا۔ ہمارا لڑنا بند کرنا ہوگا، ہمارا جھگڑنا بند کرنا ہوگا۔ آج ہر گھر کے اندر لڑائیاں، ہر گھر کے اندر جھگڑے، باپ کی بات بیٹا نہیں سن رہا ہے، بیٹے کی بات باپ نہیں سن رہا ہے، ماں کی بات بیٹی نہیں سن رہی ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، گھر پورا جہنم بن گیا۔ اور ایسے جہنم قدوں کے اندر گھروں کے اندر عرانیت آ گئی، گھروں کے اندر بے پردگی آ گئی، بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، اتنی بے حیائی گھروں کے اندر پھیلی ہے، بازاروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لڑنا ہمارا کام عام ہو گیا ہے، ہم اتنا لڑ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دنیا ہمارے خون کی پیاسی بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان کا درندہ جو وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، وزیر داخلہ جو تڑی پار بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے خون کا پیاسا بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر علماء 19 تاریخ کو جنتر منتر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہماری وقف جائیدادیں کھینچی جا رہی ہیں، ہماری مسجدوں پہ نظریں پڑی ہوئی ہیں، ہماری درگاہوں پہ نظری پڑے ہوئے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ نظر پڑی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہاں مندر تھا، سنبل کی جامعہ مسجد کو توڑا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن افسوس ہے ہماری قوم پر، ہمارے نوجوانوں پر۔ ہمارا نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، آج فرقوں میں بڑھ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمیں مذاق بنا رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، تماشا بازی کر رہے ہیں۔ یو پی کا حال تو بدحال بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج جو ہے ہندوستان کے اندر، آج میں اور آپ تو یہاں اذانیں دی جا رہی ہیں، یو پی کی حالت تو جو ہے پوری طریقے سے خاک بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے دشمن بن گئی ہے، یوگی جو دلندر بیٹھا ہوا ہے پوری طریقے سے مسلمانوں کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ وہاں بریلوی نہیں، وہاں تبلیغی نہیں، وہاں دیوبندی نہیں، وہاں جو ہے وہ فلاں اہل حدیث نہیں، وہاں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے یہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، یہ لباس سے پہچانا جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، اسے مارو، اسے ختم کرو، اس کی معاشرت ختم کرو، وہ فلاں ختم کرو۔ ایک طرف تو ہندوستان کے اندر یہ حالت مسلمانوں کی، اور دوسری طرف اسرائیل غزہ پر اتنا حملہ کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان اس کے ہاتھ سے آج بھی جو ہے یوٹیوب نہیں گیا، آج رات کے تقریباً 11:15 لگ رہے ہیں۔ اب جا کے دیکھیے ہمارے نوجوان جو ہے عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے جھاڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں کے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان ریلنگ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان ریسلنگ کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں تباہ ہو گئے، ہم آپس میں برباد ہو گئے۔ ہماری سمجھ کیا ہو گئی؟ ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہماری شرم کہاں گئی؟ ہماری سمجھ کے باہر ہے میرے دوستو۔ غزہ کی حالت
رمضان کا مہینہ میں اور آپ یہاں اطمینان کی سانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کے اس قول کو یاد رکھیے، مت بھولیے۔ دو صحابہ لڑکے مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لڑائیوں کی وجہ سے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے قدر کی رات کو اٹھا لیا گیا۔ آج دنیا میں مسلمان لڑ رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، پاکستان تو برباد ہو گیا۔ 60 گھنٹوں میں 600 لوگوں کو مار دیا گیا ہے غزہ کے اندر، بچے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جو ہے بم برسائے جا رہے ہیں۔ جبکہ دنیا جانتی ہے سیز فائر ہوا تھا، جنگ بندی ہوئی تھی، باوجود اس کے دنیا کا درندہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملے کر رہا ہے، عورتوں پہ حملے کر رہا ہے، ہسپتالوں پہ حملے کر رہا ہے۔ یہ 3-4 دنوں کے اندر اخبارات دیکھیے، ہمیں دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہیڈنگ پورے کے پورے یہی آ رہے ہیں، سارے اخبارات کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، سارے جو ہے ساری چیزوں کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، غزہ کے اندر درندہ اسرائیل کا پوری طریقے سے بم برسا رہا ہے، پریشان چھوٹے چھوٹے بچوں پر۔ مسجد اقصی، میرے دوستوں، ان گھروں کا حال کیا ہوگا جس گھر کے اندر 2 میتیں ہوں، 3 میتیں ہوں، ایک چھوٹا بچہ، ایک ماں جس کے پیٹ میں 7 مہینے کا بچہ ہے اور اس کا 1 سال کا بچہ چل رہا ہے اور بم گرتا ہے، ماں تڑپ کے مرتی ہے، بچہ بھی پیٹ کے اندر رہنے کا بچہ بھی مر جاتا ہے، ننھا بچہ چلتے ہوئے پکار کے ماں کو پکارتا ہے، باپ کو پکارتا ہے، اللہ کہتے ہوئے اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ باپ اس بچے کو اٹھاتا ہے، بچے کل کی ویڈیو ہے، یہ آج کل کی ویڈیو ہے، یہ بہت دور کی نہیں ہے۔ رمضان کا میں کیسے رمضان گزر رہا ہوگا وہاں کا، غزہ کا رمضان، کیا ہم نے کبھی سوچا ان کے بارے میں، کبھی فکر کی ہم نے ان کے بارے میں، کبھی ان کے بارے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ 50 پر 6 مسلم ملک بزدل بنے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک سارے 50 پر 6 مسلم ملک غدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ ہم جو ہے غزہ کے مسلمانوں کی تائید کر سکے، ان کی مدد کر سکے۔ میرے دوستو، بڑا دکھ ہوتا ہے، آج ہمیں کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہمیں ان کے لیے صرف ایک کا کام کر سکتے ہیں، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، یو پی کو برباد کیا جا رہا ہے، کل ہماری بھی باری آئے گی۔ ایسی صورت میں ہمیں پوری طریقے سے تیار ہونا چاہیے، تیار بن کے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ دعا، دوسرا کام کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ ان لاڈیوں کے لیے، ان جو ہے مظلوموں کے لیے، ان مجبوروں کے لیے، ان بے سہارا بچوں کے لیے، ان کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اے اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما، آمین کہیے، اے سب بچے بڑے سب آمین کہو۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے حوصلے بلند فرما، غزہ کی مدد فرما، فلسطین کو آزاد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو غیب سے مدد فرما، جیسے جنگ بدر میں تو نے مدد فرمائی تھی ویسے فرشتے بھیج کر مدد فرما، جیسے جنگ احد میں تو نے مدد فرمائی تھی ویسے تو غزہ میں فرشتے بھیج کر مدد فرما۔ میرے دوستو، آج ہمیں دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں سوچنا چاہیے، آپس میں لڑائیوں کو بند کرنا چاہیے، آپس میں جھگڑوں کو بند کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، قدر کی رات کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، قدر کی رات کے بارے میں ایک تو یہ بتا دیا گیا، یہ رات کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، عظمت والی رات ہے یہ قرآن جس میں نازل ہوا۔ اور دوسری بات یہ بتایا گیا قدر کے بارے میں، قدر کی رات کے بارے میں، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور تیسری بات، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، اس رات کے اندر جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ اور پانچویں بات میرے دوستو، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات سلامتی والی ہوگی اور سلامتی کے ساتھ رہے گی، چین والی ہوگی، سکون والی ہوگی۔ اس رات کے اندر آسمان میں
सितारे रज्म नहीं करेंगे। इसका माना क्या है? आपने देखा होगा आम रातों के अंदर सितारे दूसरे सितारों जमीन पर गिरने लगते हैं, उसे रज्म कहते हैं। ये सितारे इस रात के अंदर रज्म नहीं करते, वो आराम से रहेंगे। इस रात के एक इशारा ये भी दिया गया, चांद जो निकलेगा उसके अंदर जो है बिल्कुल ठंडिक रहेगी। और फिर उसके बाद ये भी बताया गया इस रात के अंदर गर्मी नहीं रहेगी, इस रात के अंदर हरारत नहीं रहेगी। इशारे हैं, ये रात पाने की अलामतें हैं। इस रात के अंदर जो है गर्मी और हरारत नहीं रहेगी। और ये भी बताया गया कि इस रात के अंदर ठंडी ठंडी फुहारें पड़ेंगी। और इस रात के अंदर बाज़ सूफिया और उलमा ने लिखा है, बाज़ औलिया अल्लाह ने इसका जो है प्रैक्टिकल तजुर्बा भी किया है। बताते हैं कि समंदर का पानी गर्चे खारा है, कदर की रात जब अल्लाह ताला नाज़िल फरमाएगा समंदर का पानी मीठा बन जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये रात जिसके बारे में मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आज हम जाग रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा से फरमाया कि बादशाह था, उसके 1000 बेटे थे, जिब्राईल अमीन लेकर ये तशरीफ ले आए और फिर जो है बता दिया कि ये रात जो है बड़ी रहमत वाली, बड़ी करम वाली, सलामती वाली होगी। और फिर उस दिन का सूरज आज रात, ये अंदाजा लगा लीजिए कि आज की रात कदर की है, मुमकिना होगी, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। कल सवेरे का सूरज जो निकलेगा वो बड़ी शुआओं से नहीं निकलेगा, तेज शुआएं नहीं होंगी उसकी, नरम शुआएं होंगी उसकी, बिल्कुल जो है बिल्कुल आसान शुआएं होंगी, गर्मी नहीं होगी, तपिश नहीं होगी। ये सब अलामतें बताई गई। या हत्ता मतलईल फजर, फजर तक जो है ये शुआएं, ये सुकून, ये चैन, ये सलामती वाली रहेगी। मेरे दोस्तों ये पूरी रात नहीं रहेगी, याद रखिए। फरिश्ते रहेंगे, आएंगे, जहां हम बैठेंगे इबादत करेंगे, पूरी रात वहां से लेकर वहां तक नहीं, बल्कि कुछ घड़ियां होंगी उसकी। उन घड़ियों के अंदर बंदा इबादत करता होगा, उन घड़ियों के अंदर बंदा जो है ये कुरान पढ़ता होगा, उन घड़ियों के अंदर बंदा जिक्र करता होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेंगे। और उसके मुक़द्दर में अगर खदर की रात लिख दी गई, उसके मुक़द्दर में खदर की रात गई, तो याद रखिए वो बड़ा खुशनसीब बंदा कहलाएगा। मेरे दोस्तों, सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ये खदर की रात हम कहाँ तलाश करें? फरमाया अल्लाह के नबी ने रमजान के रातों में तलाश करो। फिर अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा रमजान में पूरी रातें तलाश नहीं कर सकते? अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी अशरे में तलाश करो, यानी आखिरी 10 दिनों में तलाश करो, आज से जो शुरू हुए हैं। तो फिर सहाबा ने फरमाया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो है 10 रातें भी जग नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताक रातों में कदर की रात को तलाश करो। ताक रातें कौन सी हैं? 21, 23, 25, 27, 29। और इन 5 रातों में से कोई एक रात हो सकती है और उस रात में वो घड़ी आ सकती है जो कदर की घड़ी कहलाती है, कदर की रात कहलाती है। वो घड़ी जब आती है रोशनी फैल जाती है और फिर जो है इंसान के दिल मुनव्वर हो जाते हैं। इन रातों में तलाश करो। अब एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि हमारे इलाकों में आप देखते चले आ रहे हैं कि हम आम तरीके से आज जो है मस्जिद भी भरी नहीं है, लेकिन 27वीं रात में ये भी भर जाएगी, वो भी भर जाएगी, पिछला हिस्सा भी भर जाएगा, जगह भी नहीं मिलेगी। भाई आज शब बकदर है, चलो सब घर के लोग मस्जिद आ जाएंगे। क्या बात है, एक मरतबा 27वीं रात में मनाते हैं हम। इसके लिए जो है उलमा ने एक नुक्ता निकाला। वो नुक्ता क्या है आपको मैं बताऊं। हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सूरतुल कद्र के अंदर लैलतुल कद्र का लफ्ज जो है वो 3 मरतबा आया। कद्र का लफ्ज लैलतुल कद्र, वमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ, 3 मरतबा आया। और लैलतुल कद्र के अंदर 27 जो है 9 हुरूफ है। लैलतुल कद्र के अंदर लाम ये लाम ते अलिफ लाम खाफ दाल रे, इसके 9 हुरूफ हैं। 3 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करो, 3 को 9 से ज़रब करो,
3 ہے 27، 27ویں رات کو ممکنہ طور پر جو ہے بڑے گمان کے ساتھ، اغلب گمان کے ساتھ بتایا گیا کہ شاید جو ہے یہ رات 27ویں رات کو آ سکتی ہے۔ علماء نے ایک جو ہے اور حکمت اختیار کی، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے سارے لوگوں میں اعلان کر دو 27ویں رات جو ہے قدر کی رات 27ویں رات میں ہوگی۔ سارے لوگ آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری عمر 60 پر 9 سال ہے، اب اللہ تعالیٰ نے میری عمر کے اندر 50 سال تو میں نے جو ہے 27ویں راتوں میں جاگا ہوگا، میں جاگا ہوگا، آپ جاگے ہوں گے، کوئی نوجوان جاگا ہوگا، کوئی بوڑھا جاگا ہوگا اپنی زندگی کے 50 سال میں سے 27ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات تو مجھے مقدر ہوئی ہوگی، مجھے ملی ہوگی۔ تو ایک رات بھی اگر مل جائے وہ بڑا خوش قسمت کہلائے گا، وہ بڑا جو ہے بالکل جو ہے وہ اللہ کا مقبول اور بہترین بندہ بن سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے مختصر سی بات، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس رات کے اندر ہماری مغفرت ہوتی ہے، اللہ بھی مغفرت فرماتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جن کی ایسی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 4 آدمی کون ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 4 آدمیوں میں سے پہلا آدمی ہے شرابی۔ یہاں تو کوئی شرابی نہیں آ سکتا، اب تو اللہ کا کرم مہربانی، خدا کے گھر میں ہم غسل کر کے وضو کر کے پاکیزہ طور پہ آ کے بیٹھے، شرابی تو نہیں آتا، شرابی تو ہے نہیں، شرابی آ بھی جائے تو اس کی مغفرت ہو بھی نہیں سکتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہوگا جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ آج کا ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کی کیا کیا نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ میں روزہ کھلا رہا ہوں، افطار کرا رہا ہوں، محلے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر، بڑے بڑے مالداروں کو بلا کر اور بے روزداروں کو بلا کے میں روزہ کھلا رہا ہوں، افطار کرا رہا ہوں، غیر قوموں کو بلا کے افطار کرا رہا ہوں، میں روزہ افطار کرا رہا ہوں، روز دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ میری ماں بستر پہ پڑی ہوئی ہے، ایک وقت کا کھانا میں نہیں بھیج رہا ہوں، میری ماں کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، میری ماں کی قدر میں نہیں کر رہا ہوں، میری ماں کی عزت نہیں کر رہا ہوں، میری ماں بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہی ہے، میری ماں کو اٹھانے کا موقع نہیں ہو رہا ہے۔ ماں جس کی زندگی ہے، یاد رکھو نوجوانوں، ماں تمہاری نیکی ہے، ماں تمہارا جنت ہے، ماں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتی ہے۔ ماں اور باپ زندہ ہیں، سمجھ جاؤ کہ تمہارے نیکیوں کا خزانہ ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ لٹ جائے، ماں کے لیے سب کچھ برباد ہو جائے، ماں کے لیے سب کچھ قربان ہو جائے، وہ ماں پھر نہیں مل سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی آج دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی جو ہے آج اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ ہماری مائیں زندہ ہیں، بہت ساروں کی مائیں باپ زندہ ہیں، وہ جو ہے ٹیبلٹس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ زمانہ تو دوائیوں کا زمانہ ہے، وہ انتظار کرتے بیٹھے ہیں، میرا بیٹا آئے گا، میری بیٹی آئے گی، میرے لیے ٹیبلٹس لائے گا، میرے لیے جو ہے فلاں کھانے کی چیز لائے گا، لیکن ہم نہیں جاتے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، ٹھنڈی جو ہے تڑپتی ہوئی ماں سو رہی ہے، اسے جو ہے بلینکٹ اڑانے والا بیٹا موجود نہیں ہے۔ کیا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم فلاں بھی کر رہے ہیں، کیسا تمہارا حج قبول ہوگا، کیسا تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی، کیسا تمہارا عمرہ قبول ہوگا؟ تمہاری ماں تڑپ رہی ہو، تمہارا باپ بھی لگ رہا ہو، تمہاری ماں کی قدر نہیں، تمہارے باپ کی قدر نہیں، اور ہم حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ عمرے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا نوجوان آج دکھاوا کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان اپنی دولت کی بے تحاشا جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے میرے دوستو، اس رات کے اندر جو نوجوان عیاشی کرے گا، جو نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا، اپنی عزت نہیں کرے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ کتنے ہی حج کر لے، کتنے ہی جو ہے وہ عمرے کر لے، کتنے ہی فلاں کر لے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کی دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوگی۔
آج امام کعبہ کی بات میں کہتا ہوں، حضرت عبدالرحمن سدیس قدس اللہ العلی دامت برکاتہم کعبے کے بھی امام ہیں، مسجد نبوی کے بھی امام ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، وہ بہت بڑے امام ہیں، کعبۃ اللہ کے امام ہیں۔ وہ چھوٹے بچے تھے، ننھے بچے یہاں بیٹھے ہوئے، چھوٹے بچے، انہیں خبر نہیں ہے، یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آج قدر کی رات ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کا شوق ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، آج زندہ ہے حضرت، کعبے کے امام ہیں، مدینہ مسجد نبوی کے امام ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں۔ آج جمعہ کا خطبہ نہیں سنے ہیں تو کل صبح میں ریکارڈنگ کر کے دیکھو، آج خطبہ کس نے کعبۃ اللہ میں دیا ہے، وہی عبدالرحمن سدیس ہیں۔ بزرگان محترم، ایک دن چھوٹے بچے تھے، بڑے شریر تھے، ان کے گھر مہمان آئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان میں جو ہے مہمانوں کے لیے کھانا بنا کے رکھی تھی ان کی ماں نے، سالن بنا کے رکھا تھا، گوشت تل کے رکھا تھا، گوشت کا سالن بنا کے رکھا تھا۔ عبدالرحمن سدیس دامت برکاتہم چھوٹے بچے تھے، باہر گئے، مٹی لے کر آ کے سالن میں ڈال دی۔ میری ماں ہو تو کیا کہتی، آپ کی ماں ہو تو کیا کہتی، ہماری عورتیں کیا کہتی بچوں کو، اندازہ لگاؤ۔ لیکن عبدالرحمن سدیس کی ماں نے فرمایا، گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، اب 2 منٹ میں مہمان آ کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، کھانا کھنا ہے، لیکن عبدالرحمن سدیس کی ماں نے صبر کا دامن تھام کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگی، اے اللہ، تو میرے عبدالرحمن کو، تو میرے عبدالرحمن کو کعبے کا امام بنا دے۔ ماں نے ایسے وقت میں دعا کی جبکہ ان کا دل تڑپتا تھا، ان کا دل بے قرار تھا، ان کا دل بے چین تھا، وہ بچے کو مارنا چاہتی تھی، وہ بچے کو جو ہے کھینچ کے باہر لے جا کے چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مارا نہیں، انہوں نے ڈانٹا نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا، وہ تڑپتے ہوئے دل سے، بے قرار دل سے، صبر کے دامن سے انہوں نے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ، میرے عبدالرحمن کو تو تیرے کعبے کا امام بنا دے۔ کب سے امام ہیں؟ تقریباً جو ہے 25-30 سال سے امام بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا۔ آج ہندوستان کے پرائم منسٹر کو وہ مقام نہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے جو ہے کروڑ پتیوں کو مقام نہیں۔ ان کی سیکیورٹی، ان کا آنا، ان کا جانا، جو لوگ حج کو گئے ہیں، جو لوگ عمرے کو گئے ہیں، ان سے پوچھئے کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی، اور ان کا پروٹوکال کیا ہوتا ہے، ان کے گھر کے اطراف اکناف کیا ہوتا ہے۔ ماں کی دعا کا نتیجہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ماں کی دعائیں لیجئے میرے دوستو، یہ رات جو قدر کی رات ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی دعائیں بھی قبول، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ تیسری بات، بڑی اہم بات، میرے نبی نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ قطع رحمی کہتے ہیں جو رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، جھگڑے کرانے والا ہوتا ہے، فساد کرانے والا ہوتا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ، کسی کی بیٹی کا رشتہ محلے کے اندر طے پایا، میں نے دیکھا رشتہ دار آئے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ رشتہ طے ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں یہ اچھا رشتہ طے نہ ہو جائے، میں جا کر ان کے بارے میں کہوں، ارے کس کے گھر میں شادی کرنی تمہیں، وہ جو ہے بیٹی برابر نہیں ہے، اس کا باپ برابر نہیں ہے، اس کا بھائی، رشتوں کو توڑ دینا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں لڑانا، رشتہ داروں میں لڑانا، بھائیوں میں لڑانا، رشتوں میں لڑانا، بہن بہن کو لڑانا، بھائی بھائی کو لڑانا، باپ بیٹے کو لڑانا۔ اس قسم کا کام جو کرتا ہے اسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی رات میں قطع رحمی کرنے والا، لڑانے والا، رشتوں کو توڑنے والا، فساد مچانے والا، نفرتیں پھیلانے والا، امت کے اندر نفرتیں پھیلانے والا، امت کے اندر فساد مچانے والا، امت کے اندر جو ہے فرقہ بندی کرنے والا، امت کے اندر فساد مچانے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرماتے، اس کے جو ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے۔ ایسی رات میں، عام بات تو ہے ہی، وہ عام بات میں تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا قدر کی رات میں بھی ایسے 4 آدمی ہیں
जिसमें से एक शराबी, दूसरा माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, तीसरा जो है वो कदर की रात में खते रहमी करने वाला। आज हम देखते हैं मेरा भाई मुझे बात नहीं करता, मैं मेरे भाई को बात नहीं करता, मैं मेरे जो है खाला को बात नहीं करता, मैं मेरी फूफू को बात नहीं करता, मैं मेरे रिश्तेदारों को बात नहीं करता। मैं इतना लड़ाई, इतने झगड़े, थोड़े थोड़े बातों में, छोटे छोटे बातों में एक दूसरे में हम रोजा इफ्तार करा रहे हैं और सारे रिश्तेदारों को, अरे उसने हमें जो है मेरा भाई मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं बुलाता, अरे उन्हें नहीं बुलाया, उसके किरदार, मैं क्या करा, मेरे किरदार क्या है, मेरे अखलाक क्या है, मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे रहना चाहिए, मैंने नहीं सोचा। मेरे दोस्तों, ये उम्मत के अंदर ये फसाद, उम्मत के अंदर ये जो खते रहमी है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। आज हम देख रहे हैं हमारे नौजवान छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, एक दूसरों पे झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मार पीट करने के लग जाते हैं। गरज आखिरी और चौथी बात, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चौथा वो आदमी है जो मुतकब्बिर हो, तकब्बुर वाला आदमी, घमंड करने वाला आदमी, अल्लाह तबारक व तआला इसी रात में उसकी दुआ भी कबूल नहीं करते, उसकी बख्शिश भी नहीं फरमाते, उसकी दुआओं को कबूल भी नहीं किया जाता। मुतकब्बिर, घमंड करने वाला कौन होता है? मेरे दोस्तों, दो बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा मैं आपका वक्त लेना नहीं चाहता। मुतकब्बिर इसे कहते हैं जिसके सीने में घमंड हो। अब मैं मौलवी, मिसाल के तौर पर लोग मुझे सलाम करें, मैं मुफ्ती, लोग मुझे सलाम करें, मैं मस्जिद का इमाम, मैं मस्जिद का खतीब, लोग मुझे सलाम करें, मैं तुम्हारे सलाम का इंतजार कर रहा हूं, मुझ पर वाजिब है तुम पर सलाम करो, लेकिन मेरे अंदर ये घमंड है, ये गुरूर है, एक तकब्बुर बैठा हुआ है, अनानियत मेरे अंदर आ गई है, शैतानियत मेरे अंदर आ गई है। आप मुझे सलाम करें, मैं क्यों सलाम करें? मैं आपको क्यों सलाम करूं? मैं मस्जिद का खतीब, मैं मस्जिद का इमाम, मैं लच्छेदार तकरीर करने वाला, मैं आपको क्यों सलाम करूं? इसके ये चीज हमने तबाह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, इस तकब्बुर ने हमें फना कर दिया, इस अनानियत ने, इस शैतानियत ने मुआशरे को गंदा कर दिया। सलाम की बात आई तो मैं बताऊं, अल्लाह के एक सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा था, बच्चों के साथ रहता था, मेरी माँ लाकर अल्लाह के नबी के पास मुझे छोड़ कर गई और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये अनस को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, तुम्हारे पास रख लेना। हजरत अनस ने बहुत सारी हदीसें पेश की हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अनस फरमाते हैं, हम इंतजार करते रहे, हमें जो है इंतजार करते रहते थे मदीने की गलियों में, हम पहले करें सलाम अल्लाह के नबी को, लेकिन अल्लाह के नबी का तरीका ये था, अल्लाह के नबी हमें पहले सलाम कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नबी आगे बढ़कर सलाम करने में पहल कर देते थे। सलाम की बात आई तो एक बात, एक हदीस याद रख के जाइए। घर जाएंगे आप, कभी भी जाएंगे, अब भी जाएंगे, रात में जाएंगे, सुबह में जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, हमारा घर है, हम जाएंगे, लेकिन याद रखिए मैं घर का बड़ा आदमी हूं, मैं घर का मौलवी हूं, मैं घर का हेड ऑफ द फैमिली हूं, मैं क्या करूं सलाम? ये गलत है, यही शैतानियत है, यही जो है तकब्बुर है, यही घमंड है, यही अनानियत है, इसी ने हमें तबाह कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब हम हमारे अपने घर के अंदर दाखिल हो तो पहले दरवाजा खटखटाओ और उसके बाद कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में कोई औरतें होंगी वो दूर चला जाएंगी, बहुएं होंगी वो हट जाएंगी, और कोई पर्देदार औरतें होंगी तो वो दूर हट जाएंगी। एक तो बात ये होगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब हम हमारे घर के अंदर, दूसरों के घरों की बात तो अलहदा, हमारे घर पे जाएंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شیطان کے لیے اس کے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر سلامتی کی دعا کی گئی، جس گھر کے اندر زور سے سلام کیا گیا، آہستہ سے نہیں، شیطان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر میں جا رہا ہوں، میرے گھر کے اندر میں سلام کر رہا ہوں، زور سے جواب بھی دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت اس گھر کے اوپر برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر اپنی توجہ فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر سلامتی کی دعائیں دی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی برکتیں زیادہ کر دیتا ہے۔ ہم نے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی برکتوں کو بند کر دیا۔ رزق کے برکتوں کو کیسے بند کر؟ ہمیں سلام کیوں کریں؟ ہمارے گھر کے اندر کیا ضرورت ہے ہم سلام کرنے کی؟ رزق کے دروازے کو بند کر دیا، پھر چیخے مار رہے ہیں حضرت ہمیں کتنا ہی کما رہے ہیں لیکن نہیں جمع ہو رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، بلہ کا لا کے راشن ڈال رہے ہیں، پھر بھی جو ہے تنگی ہی تنگی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے رحمت کے دروازوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا۔ تکبر کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ زمین بنانے سے پہلے، زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا، اللہ نے ارادہ کیا زمین بنائے۔ ایک بلبلا ابلا حدیث ہے اللہ کے نبی کی، فرماتے ہیں کہ وہ بلبلا جتنا اللہ نے حکم دیا دنیا میں پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئی۔ 3 حصے پانی ہے ساری دنیا کے اندر، ایک حصہ زمین ہے، خواہ وہ ہندوستان کی، پاکستان کی، دنیا کے جتنے ملکوں کی زمین ہے، یہ ساری زمین ایک حصے پر ہے، ساری دنیا میں 3 حصے پانی ہے۔ اب زمین فخر کرنے لگی میرے سے بڑا جو ہے گھمنڈ، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، میں پاورفل ہوں، میں طاقتور ہوں، زمین گھمنڈ کرنے لگی۔ اللہ نے اس زمین کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو ٹھوک دیا، پہاڑوں کو یہاں پر جو ہے پوری طریقے سے اتار دیا، پہاڑے ملکوں کے مانند ٹھونک دیا، پہاڑ اب گھمنڈ کرنے لگے اب میرے سے بڑا پاورفل کون نہیں ہے۔ یہاں ہمارے قریب میں پہاڑ ہے، آپ پہاڑ پر جا کے دیکھیے، بڑے بڑے گنڈ ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، چٹان ہے، وہ جو ہے فخر کرنے لگے، پہاڑ فخر کرنے لگے ہمارے سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ جو ہے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے طاقت کو، پہاڑوں کے طاقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر، پہاڑوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے سونا، چاندی، لوہے کو پیدا کیا۔ سونا، چاندی، لوہا، اس کو میٹل کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اب یہ سونا، چاندی اور پھر جو ہے یہ تانبا آپس میں ملتے ہیں، تو یہاں سائنس پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے جب آپس میں وہ ملتے ہیں تو زلزلہ پیدا ہوتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے پہاڑ زمین میں دھس جاتے ہیں۔ اب جو ہے لوہا، چاندی، سونا، یہ میٹل جو ہے یہ گھمنڈ کرنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لوہے کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے، چاندی، تانبے اور سونے کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آگ کو پیدا فرمایا۔ آگ جب تپائی جاتی ہے، لوہے کو اس میں ڈالا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، ایک لوہار ستی لے کر اسے مار کے تپا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا گھمنڈ ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ہے لوہے کا گھمنڈ ختم ہوا، یہ میٹلز کا، سارے میٹلز کا گھمنڈ ختم ہوا، اور پھر جو ہے آگ جو ہے وہ پاورفل ہو گئی۔ آگ کہنے لگی مجھ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں، میرے سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسایا، پانی برسایا۔ آپ جب آگ اگتی چلتی، آگ جو ہے اگلتی رہتی ہے، آسمان سے بارش برسنے لگتا ہے، آسمان سے جب بارش برستا ہے آگ
ختم ہوتی ہے، اور پھر اب بارش جو ہے گھمنڈ کرنے لگا کہ میرے سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، میں ہی طاقتور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہوا کو پیدا فرمایا، بارش پڑ رہی تھی، ادھر سے ہوا آئی، ادھر چلا گیا، اور پھر ادھر جانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں لوگ کہ بھئی بارش اچھا پڑ رہا تھا، ہوا اسے جو ہے بارش کو لے کر، ابروں کو لے کر ادھر چلا گئی۔ اب بارش گھمنڈ کرنے لگا، اب جو ہے پانی گھمنڈ کرنے، ہوا گھمنڈ کرنے لگی، میرے سے بڑھ کر پاورفل کوئی نہیں ہے، میرے سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جب کہیں جا کر انسان کو پیدا کیا اور انسان نے اس ہوا کو کنٹرول کر لیا، تو کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، تو کتنی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، میں تجھے ناک کے نتھنوں سے لے کر میرے پھیپڑوں میں سنبھالوں گا، تیری کوئی طاقت نہیں ہے، تیری کوئی ہمت نہیں ہے، تیری کوئی قوت نہیں ہے، میں اسے اپنے اندر لے لوں گا۔ اب انسان دنیا میں گھمنڈ کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، نخرے کر رہا ہے، کوئی میں مولوی ہوں میرے علم پہ مجھے گھمنڈ، کوئی مالدار ہے اس کے یہ جو ہے مال پہ اسے گھمنڈ، کوئی خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی پہ اسے گھمنڈ، کوئی طاقتور ہے اس کی طاقت پہ اسے گھمنڈ۔ ارے کتنے آتے میں دیکھتا ہوں، اسے میں ویسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، عالم کو عالمانہ طریقے سے گھمنڈ، جو ہے مالدار کو مالدارانہ طریقے سے گھمنڈ، ہر آدمی کو گھمنڈ غرور لیے چل رہا ہے۔ اور میرے دوستو اس کا گھمنڈ کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ موت کا فرشتہ آ جائے گا، سینے پہ بیٹھ جائے گا اور پھر کہے گا اب ذرا گھمنڈ کر کے بتا، اے عالم، اے مفتی، اے قاری، اے حافظ، تو ذرا گھمنڈ کر کے بتا، اے مالدار، اے جو ہے فلاں ابن فلاں، تو نے دنیا میں تکبر کیا، دوسروں کو بے عزتی کیا، نفرتیں پھیلایا، تو فلاں فلاں کام کیا، گندے گندے کام کیا۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہمارے سینے پہ جب جو ہے اسرائیل آ کے بیٹھیں گے اور پھر بیٹھنے کے بعد کہیں گے بتاؤ تمہارا گھمنڈ، تمہارا غرور، تمہارا مال، تمہارا علم، تمہارا حسن، تمہاری طاقت اب کس کے سامنے کیا کرو گے؟ اور کچھ نہیں چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اسرائیل بیٹھ جائیں گے، ہاتھ پیر پڑ جائیں گے، آنکھیں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ اسرائیل نے گلا دبوچا اور پھر جو ہے پوری طریقے سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر اس کی جو ہے روح کو نکالا جائے گا، یا تو اس کی روح آنکھ سے نکال لی جائے گی، یا تو اس کی روح ہسکی سے نکل جائے گی، دو ہی طریقے سے نکلے گی۔ یا تو آنکھ، جو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کی روح نکلتی ہے، آنکھ سے نکلتی ہے، آنکھ کھڑی کی کھڑی رہتی ہے۔ اس لیے زندہ لوگوں پہ واجب ہے کہ جہاں کھڑے ہوں گے ہم میت کے پاس، اس کی روح نکل رہی ہے، اس کے آنکھ بند کرو، اس کے ہاتھ سیدھے کرو، اس کے پیر سیدھے کرو، اس کا منہ بند کرو۔ منہ اس لیے جو ہے کھلا رہ جاتا ہے، ہچکی سے اس کی روح نکلتی ہے، اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، ہچکی سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور پھر ہمارا گھمنڈ پورا خاک میں مل جاتا ہے، گھمنڈ پورا جو ہے پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اسرائیل گھمنڈ کریں گے، اب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا برباد ہو جائے گی۔ اسرائیل گھمنڈ کریں گے میرے سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موت، اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل سے فرمائیں گے کہ اسرائیل کی روح بھی نکال۔ اب موت گھمنڈ کر رہی ہے میرے سے زیادہ پاورفل طاقتور کوئی نہیں ہے۔ موت کو ناز آئے گا، موت کو انانیت آئے گی، میں نے اسرائیل کو بھی ختم کر دیا، میں نے ساری دنیا کے انسانوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، اصفیاء کو، بادشاہوں کو ختم کر دیا، میں طاقتور ہوں۔ جب جنت والے جنت کو جائیں گے، جہنم والے جہنم کو جائیں گے، اور ساری عدالت کی کرسی پہ رب تعالیٰ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، موت کو دمبے کی شکل میں لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ موت جو مجھے اور آپ کو آتی ہے،
آئے گی، ایک دن ضرور آئے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ ایک دن ہمیں جو ہے 4 آدمیوں کے کندھوں پہ جانا پڑے گا، یا انانیت کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا، یہ حدیث ختم کر کے۔ جب جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، اور پھر میرے دوستو اور بزرگوں تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، دمبا موت کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر جو ہے میرے بھائیوں دوستو کوئی کسی کا دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس بات پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میدان حشر کے اندر ایک ماں، میری یا آپ کی یا کسی کی بھی ماں، اس کے ترازو میں گناہ تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، اور دونوں ایکول ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں ایکول ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے ایک نیکی لاؤ ماں۔ ماں دوڑتی ہوئی جائے گی، بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا میرے پیر دباتا تھا، میرا سر دباتا تھا، میرے ہاتھ دباتا تھا، میرے لیے ٹیبلٹس لا کے دیتا تھا، بیٹا مل جائے گا قیامت میں۔ اور کہے گی ماں، بیٹا میں آج بہت پریشان ہوں، میرے گناہ اور میری نیکیاں ایکول ہو گئی ہیں، اب ایک نیکی تو مجھے دے دے، اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا، ایک نیکی دے دے بیٹا۔ بیٹا کہے گا، امی میں نے دنیا کے اندر بہت کچھ کیا آپ کے لیے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ماں ریکویسٹ کرے گی بیٹے سے، اے بیٹے میں 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا تھا، اب میں تجھے جو ہے تجھے میں اٹھا کے چلی تھی، میں ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا نا ماں۔ پھر ماں کہے گی، بیٹا میں نے 2 سال تیرے گندگی کو اٹھایا تھا، لیکن بیٹا کہے گا نا ماں۔ بیٹا بیٹے سے کہے گی ماں، دیکھ بیٹے اب بھی انتظار کر لے، ابھی جو ہے میں انتظار کر رہی ہوں، کوئی موقع دے دے، تیری گندگی اٹھائی، تجھے بڑا کیا، جوان کیا، پالا، سب کچھ کیا، اب ایک نیکی دے دے بیٹے۔ ایک نیکی کے لیے ترسے گی، بیٹا انکار کر دے گا، ماں مایوس ہو کے چلا جائے گی۔ وہاں ماں بھی ساتھ نہیں دے گی، باپ بھی ساتھ نہیں دے گا، بیٹا بھی ساتھ نہیں دے گا، دولت بھی ساتھ نہیں دے گی، مولوی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ وہاں ہمارے اعمال کام آئیں گے، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن موت کو دمبے کی شکل میں لائیں گے، اور حضرت ادریس کے ہاتھ میں جو ہے تلوار دی جائے گی، اور ادریس علیہ السلام سے فرمایا جائے گا، وہاں پر جو ہے میکائیل بھی کھڑے رہیں گے، جبرائیل بھی کھڑے رہیں گے، فلاں فرشتے کھڑے رہیں گے، اور کہا جائے گا دیکھو اس موت کو جو ہے اب جو ہے موت آ جائے گی۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے ادریس اس دمبے کو ذبح کر دو۔ اس دمبے کو حضرت ادریس ذبح کر دیں گے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد جنت میں جانے والوں کو موت نہیں آئے گی، جہنم میں جانے والوں کو موت نہیں آئے گی، وہاں ابدالآباد تک رہیں گے۔ اس کا یہ ایک الگ عنوان ہے، اسے سمجھانے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ کو قدر کی رات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ قدر کی رات میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، تیسرا خطِ رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی رشتوں کو توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، چوتھا تکبر کرنے والے گھمنڈی کی بخشش نہیں ہوتی۔ آخری حدیث میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے، جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس کسی کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نہیں بھیجیں گے، وہ جنت کا چہرہ نہیں دیکھے گا، وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ ہمارے سینے میں تو جو ہے منوں کا گھمنڈ، ٹنوں کا گھمنڈ، گیلنوں کا گھمنڈ بھرا پڑا ہوا ہے، اور کیسے اسے پاک کیا جائے؟ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس رات کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، سارے حصے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مولانا ان کی دعا کرنے کے لیے کہیں، نہیں کیا دعا کر لیں گے؟ ایسے ذرا نیچے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ اور اساتذہ میں سے جو انتقال کر گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت سلامتی تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ کر چکے ہیں، ہم بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، بے شک پروردگار عالم ہم بڑے گناہ کر چکے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج ہم نے اس نیت سے کہ یہ قدر کی رات ہوگی، ممکنہ قدر کی رات ہوگی، اس پہ ہم سب جاگ رہے ہیں کہ قدر کی رات ہمارے لیے میسر فرما۔ اے اللہ قدر کی رات کے لیے تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما، تیرے نبی نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ فضائل عطا فرما، تیرے نبی نے قدر کی رات کے فضائل جو بیان کیے ہیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا قدر کی رات میں اس گھڑی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، شاید کہ ممکنہ طریقے سے یہی رات ہو تو اسے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خاص طور پر ہندوستان کے اندر مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور پر ہندوستان کے وقف جائیدادوں کی حفاظت فرما، جن لوگوں کی نظریں بد پڑی ہوئی ہے ان کے نظروں کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے ارادوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، عزم عطا فرما، صدق اکبری عطا فرما، صدق ابو بکر عطا فرما، سوز ابو بکر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم حضرت عمر جیسا جلال عطا فرما، ان جیسی طاقت و قوت عطا فرما، ان کی فراست عطا فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے فرما، جو ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے دشمن اسے نیست و نابود فرما، انہیں برباد فرما۔ اے اللہ حماس کی مدد فرما، حوثیوں کی مدد فرما، حوثیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم جو نوجوان، جو لڑکے، جو بچے، جو بوڑھے فلسطین میں لڑ رہے ہیں ان کے حوصلوں میں مدد فرما، ان کے حوصلوں میں ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بموں کو ناکارہ فرما، ان کے ارادوں کو ناکارہ فرما، ان کے خیالات کو ناکارہ فرما۔ اے اللہ میدان بدر جیسی جو ہے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ وہ جو ہے وعدہ کر کے وعدے سے مکر گیا ہے اس وعدہ خلافی کو خاتمہ فرما۔ اے اللہ ان کو بیماریوں میں مبتلا فرما دے۔ اے اللہ اگر جو ہے تو غزہ فلسطین مسلمانوں کے حوالے نہ کرے گا تو ساری دنیا کے مسلمان رسوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کے پاس سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرا حاجت مند بن کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے سوا کسی کے سامنے حاجت روا نہ فرما، حاجت مند نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں تیرا غلام بن کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلم ممالک کو نیک توفیق عطا فرما، مسلم
بادشاہوں کو نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں بچوں جوانوں کو نیک توفیق عطا فرما، خاص طور پر ہمارے اس محلے پر نظر کرم فرما، نظر عنایت فرما، ہمارے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں راہ راست پہ لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ جماعتیں جو محنتیں کر رہی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کے کاموں کو قبول فرما، ان میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ نظر بس سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو اس محلے پہ رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، سارے مسلم محلوں کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، ہمیں جو ہے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، گالی گلوچ سے ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ماں باپ کی قدر قیمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو ماں باپ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اگر ہم نہیں کیے ہیں تو ہمیں معاف فرما، ہمارے سے چھوٹ ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خط رحمی سے ہماری حفاظت فرما، رشتوں کو توڑنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، ایسے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ایسے گندے اور ناجائز گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور فرما، حسد کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں سے تکبر کو دور فرما، ہمارے دلوں میں ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما، پیار عطا فرما، ایمان عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو حج کے مستحق ہیں انہیں حج جانے کی توفیق عطا فرما، عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں عمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو ارادے رکھے ہوئے ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، مرتدم کلمہ نصیب فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر